بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 55۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ سے ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیور رکھی ہوئی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیور اٹھا کر کھولی۔ ڈرائیو کا سلور USB پلگ چمک رہا تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور اچنبھے سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کے 2 پوروں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا، وہاں کہیں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تصاویر، ڈاکیومنٹس، کتابیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا، مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہان کی چیزیں سما سکتی تھیں۔ اندر جو بھی تھا وہ تبھی کھلتا جب اسے کمپیوٹر سے جوڑتی، اور کمپیوٹر وہ ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی۔ یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حیا نے سرسٹ کی پشت ٹکا دیا اور جلتی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے تیاری نے اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تھکان، ان سب کی تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام واقعات امٹ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑھا تھا، یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ البتہ ایک بات طے تھی، اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ۔ ان میں سے ایک تھا اپنے گھر۔ بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے ترکی اب بھی اتنا ہی پسند تھا، مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچرز، اس نے ہار مان لی تھی۔ وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی چلی آئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہی صحیح تھا۔ اس نے سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے شاید یہ درست تھا۔ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضی کے باوجود لاشعوری طور پر بھی اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز اپنے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھیں اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اماں، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر، تحفظ، امان۔ اس کے آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی آ گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا،
جہان کو بتایا تھا وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہی سبحان جی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بیٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہے۔ پھر ذرا چونکی، تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا۔ نہیں، سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا، اب بھی اسے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھو دیا تھا۔ اسی جگہ استقلال اسٹریٹ میں آزادی کی گلی، جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی، پھر مسکرا دی، تایا ابا۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت ہی اچھا لگا تھا۔ بس ایگزامز ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا۔ میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسام سے وضاحت دی۔ جواب اسے بہت سی جگہوں پہ دینی تھی۔ جو یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا، پتہ نہیں آفس میں ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہے۔ اچھا میں کال کر لیتا ہوں، وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنے مخصوص مسکرانے والے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ خیر، اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی کب؟ ایک ڈیڑھ ہفتے تک ہے۔ ان کے کچھ رشتے دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی روانگی سے پہلے پہلے میں فنکشن ہوگا۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اس سے اپنی فطری خوش خلق انداز میں ملی، بیٹھنے کو کہا، مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے، وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے وہ 4 ماہ کسی سست رنگیلے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بھگی سیاحوں کو لے جا رہی تھی ادلار کی سب سے شاہانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں برچ پیالی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی۔ عبدالرحمن تمہاری کافی۔ عبدالرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، روئی روئی سبز آنکھیں۔ اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دیں۔ اس کا مطلب تھا آنے سے مطلع کر چکی تھی اور وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کرو گی، وہ اپنے اصلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کرو گی۔
مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ اتلار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم کہہ رہے تھے، کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شیور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبد الرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کاریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی ہے؟ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ اتنی خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز کے نیچے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں طرف سے اسے ڈھانپ رکھا تھا، مگر عبد الرحمن پھر بھی جان گیا تھا۔ بہارے گل، وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی ہوئی باہر آئی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ بہارے نے نفی سے سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہارے گل، چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبد الرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بہارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر، جس کے ساتھ ہی عبد الرحمن کھڑا ہوا تھا، اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے گردن اثبات میں ہلائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کیا کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ وہ چلی گئی ہے؟ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت تھی۔ کہاں؟ اپنے ملک واپس؟ مگر کیوں؟ اس نے بتایا بھی نہیں؟ میرا نیکلس بھی نہیں خریدا؟ میں اسے فون کروں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ سختی سے بولا۔ تو بہارے کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی۔ اور اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ اداسی اتر آئی۔ وہ ان سے سخت تنبیہ بھرے نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی، تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح سے۔ اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔ بہارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا۔ عبد الرحمن، بہارے، میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم
ایک قربانی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں، وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ادلار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہاری عائشیں اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے، اور پلیز نہ روگی، نہ ہی شور ڈالو گی، نہ تم مجھے تنگ کرو گی، تم ادلار چھوڑو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہاری کا چہرہ بجھتا ہی چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا، اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم، سنا تم نے؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا اور وہ پسماندگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی، نہ ہی دوسری تفصیلات کو، وہ صرف ان دو حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے ہوئے گئے تھے۔ حنان کریم عبدالرحمن۔ غلطی ہو گئی ہے، یہ میرا نام غلط لکھ دیا ہے۔ حنان کریم، یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب یہی تمہارا نام ہے؟ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبدالرحمن کے بے تاثر چہرے کو۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ایک آخری بات وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ انداز میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سفید محفل ادلال ترکی، اپنا نام، شناخت، بہار گل، ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس آخری بات نے تو اس کے سانس ہی روک دی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر عبدالرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں۔ اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی؟ مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اوہ کم آن، مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہاری کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی، جیسے مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے، جیسے دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پہ گرنے لگے تھے۔ عبدالرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تبھی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے۔ بہار گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنی کمر سے بندے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی۔ چاروں طرف سے گرتے میز پوچھ سے بھرا ڈھک دیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہوئی ہولے ہولے سسکی لے رہی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، مگر عبدالرحمن کو نہیں۔ پھر اب کیوں؟ آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی سی دکھائی دی، بھیگی آنسوؤں سے لدی۔ عبدالرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی۔ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے وہ باہر آ گیا۔ پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا۔ ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ
اس سب کا ذمہ دار ہے، اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے اس نے اپنے تئیں ان کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر عائشہ سنبھال لے گی اسے، اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا دیر عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ ان کا کبھی نہیں تھا، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے۔ دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آنیں صبح سے تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بہت خوش تھیں، سو اسے اب تیاری مکمل کرنی تھی۔ رہی محبت، تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی شروع کیں۔ وہ ان سب کی ایک جیولری باکس میں ڈال رہی تھی۔ سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی اتار کر رکھی۔ یہ اسے عبد الرحمن نے اس کی سالگرہ پہ تحفے میں دی تھی، اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ جواب میں اس نے عبد الرحمن کو بھی سالگرہ پہ کیا دیا تھا؟ اس نے اپنی جیولری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی۔ وہ آخری تھی، کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دے دی تھی، مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے افسردگی سے سر جھٹکا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات پر آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، مگر نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ غلط تھی۔ زرار اس سے ملنے آئی تھی اتنے عرصے میں، زرار کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب دونوں مل کر بیٹھیں تو وہ ترکی کی باتیں ہی کیے جا رہی تھیں۔ بس یہی وہ موضوع تھا جس پر زرار سے بات کر سکتی تھی۔ بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کی مدد سے ہی نکل آتا ہے۔ پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زرار کی مدار سے نکل آئی تھی۔ اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہار گل تھیں، جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا سیل آف تھا، سو اس نے میل کر دی۔ ابھی تک جواب نہیں آیا تھا۔ زرار گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا۔ سائمہ تائی آئی تھیں، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر ہے بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی؟ ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف وغیرہ۔ ارم کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تائی کی زبان میں جو حلاوت تھی، چکنائی بھری حلاوت۔ عائشہ بہرحال معتصم ڈیجیے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا؟ شیور تائی اماں، میں ذرا عبایا لے آؤں۔ وہ حامی بھر کر اٹھنے لگی تو فاطمہ چونکی۔ تم نے عبایا لیا ہے؟
جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی، وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھائی، پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے عبایا میں سیاہ اسٹول سلیقے سے چہرے کی کٹ لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئیں۔ یہ اچھا کیا تم نے، تم پہ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے، فیشن بھی ہے آج کل عبایا کا۔ سائمہ تائی مسکرا کر بولی، ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں گے۔ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں۔ ہاں عبایا تو اچھا ہے مگر بہت سمپل نہیں ہے، فاطمہ ذرا تنزیہ سی بولی، چونکہ اس کا عبایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سب اسٹونز کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے کوئی کام نہ تھا، سو انہیں خلف تھا۔ اور میں جب حج پہ گئی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے عبایا لے آؤں مگر تم نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی، وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج پر تھیں اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار عبایا لے رہی تھیں۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا، عبایا کے بجائے اس کے کزنز کے برقعے عروسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب اچانک جھٹکا سا لگا تھا۔ چلیں تائی، وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو۔ اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے، فاطمہ مسکرا کر بولی۔ چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکا کر کہتی باہر نکل آئی تھیں۔ استنبول بلا شک و شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھیں، مگر جو بھی ہو پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 بھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کہ کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا، اس نے سر کے پیچھے بندھی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی میں حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور اب ایسے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگیں۔ ابا مسکرا رہے تھے، انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ تایا البتہ بہت خوش تھے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے، دیکھتے ہیں کتنے دن تم برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس جو پہنتی تھی سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، عبایا اتار کر لٹکانے تک وہ تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں پھر رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی کہ اور آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی، اور جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش
ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ روشن اسکرین پہ ایک چوکٹھا ابھرا۔ اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا۔ اس کا لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاس ورڈ تھا اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پہ ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے ہوئے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے اسے اس کے پاس ورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی، اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا، اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی وہ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بجھتی اسکرین، چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے نکلی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئیں؟ وہی ننھی دھیما شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز میں مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا، لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، اداس بھی ہیں اور پریشان بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہی فکر مندانہ انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبدالرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو، اور وہ ان کی باتیں، ان ساری باتوں کو اثر نو یاد کرتے ہوئے ٹھہر سی گئی۔ عبدالرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے ہی دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو تاکہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں، تب تک وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ اِنَّ اللہِ و اِنَّا اِلَیْہِ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئی۔ تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنی کھڑی سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا۔ ملال بھرے سکتے میں حیرت، شاک، دکھ، وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ 2 ایک روز میں
बॉडी लेकर आ रहे हैं। मैं फुरकान भाई को बता दूं, अब्बा तासुफ से कहते फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगे। एक लम्हा, बस एक लम्हा इंसान से उसकी शिनाख्त छीन कर उसे बॉडी बना दिया जाता है। उसके अंदर कहीं बहुत से आंसू गिर रहे थे। बेइख्तियार उसे डीजे याद आई थी। सुलेमान साहब के बंगले पे फौदगी वाले घर की सौगवारियत छा गई थी। लॉन में कनात लगाकर मर्दों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था, जबकि ख़वातीन अंदर लाउंज में थीं, जहाँ फर्नीचर हटाकर चांदियाँ बिछा दी गई थीं। दरमियान में खजूर की गुठलियों का ढेर था। रिश्तेदार ख़वातीन सादा हुलियों में थी, मगर आबिदा चची, सहरिश और सना बिल्कुल सफ़ेद नए लिबास पहनकर आई थी। पता नहीं ये रिवाज कहाँ से चल निकले थे। उसने अलबत्ता चॉकलेटी रंग की लंबी कमीज चौड़ी चूड़ीदार के साथ पहन रखी थी। हम रंग दुपट्टा ठीक से सर पे लिए गुठलियाँ पड़ते वो लाशूरी तौर पर इसी जगह पे बैठी थी जहाँ से खिड़की के बाहर लॉन साफ नज़र आता था, मगर बाहर वालों को अंदर नज़र नहीं आता था कि दोपहर का वक्त था और खिड़कियों के शीशे बाहर से रिफ्लेक्ट करते थे। लॉन में ख़ानदान के मर्द जमा थे, अब्बा, ताया और कुछ कज़न्स अलबत्ता नहीं थे। वो लोग फूफो और मैयत को लेने एयरपोर्ट गए थे। आज 3 रोज़ बाद सिकंदर अंकल की बॉडी क्लियरेंस हासिल करके अपने मुल्क लाई जा रही थी और वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो जहान का सामना कैसे करेगी। खैर, अक़फ से होनी चाहिए ना कि हया को। वही कसूरवार था, वही पाशा का साथी था और इतनी तो वो मजबूत थी ही कि अपने तासुरात चेहरे पे नहीं आने देगी। जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बावजूद जब बाहर शोर सा मचा और लोग पहुंच गए तो उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि वो खुद हैरत ज़दा हो गई। इतनी बरस बाद फुप्पो आई थी, वो भी ताबूत के साथ। लाउंज के दरवाजे पे ख़वातीन उनसे मिलते हुए रो रही थीं। ऊंचा बैंड, बुलंद सिसकियाँ, वो दूर दराज की रिश्तेदार औरतें जो हर शादी में सब की तरफ से लगाती गाती और हर फौदगी पे सब की तरफ से रोती थीं। सबसे आगे थी फुप्पो, बहुत निढाल सी लग रही थी, भीगी आंखों के साथ फातिमा से मिल रही थी। वो सभी खड़े हो चुके थे, लड़के ताबूत अंदर ला रहे थे। हया ज़रा एक तरफ हो गई और दुपट्टे का पल्लू ज़रा तिरछा करके चेहरे पे डालकर हाथ से पकड़ लिया। दुपट्टा पेशानी से काफ़ी आगे था और यूं तिरछा करके डालने से गाल, होंठ, नाक सब छुप गया था। ये उसके गैर महसूस सा नकाब था। अब अगर वो नकाब करती ही थी तो मुनाफिकत कैसी कि बाहर के मर्दों से करे और कज़न से ना करे। एक फ़ैसला किया है तो उसे सही निभाएगी। मर्द बाहर चले गए तो वो आगे बढ़कर फूफो के गले लगी। हया, तुम कहाँ चली गई थी? जहान बहुत अपसेट था, बेआवाज़ आंसू बहाती फूफो उससे अलग होकर आहिस्ता से बोली थी। वो सख्त शर्मिंदा हुई। क्या था अगर फूफो को एक फ़ोन ही कर लेती। उसने जवाब नहीं दिया, जवाब था भी नहीं। फिर जब वो अपनी जगह पर आकर बैठी तो निगाह खिड़की पे फिसल गई। बाहर लगे मजमे में वो जहान को खोजने लगी और फिर एकदम से चौंकी। उसने बहुत सी बातें सोची थी। जहान इतना गैर मुतवक्का था कि उससे कुछ भी بعید नहीं था कि वो उसके साथ कैसा रवैया रखेगा, मगर जो जहान ने किया वो सोच भी नहीं सकती थी। जहान सिकंदर पाकिस्तान आया ही नहीं था। जहान नहीं आया चची। फर्रुख पता नहीं कब अंदर आया था और करीब ही खड़ा फातिमा को बता रहा था। फुप्पो बता रही थी कि वो कामों में फंसा हुआ है। ये जो आपकी फ्लैश ड्राइव पे पासवर्ड है, इसे खोल कर कोई और पज़ल भी निकलेगा क्या? नहीं, ये आखिरी लॉक है। फिर मेरी अमानत आप देख लेंगी। और उसके पास वर्ड क्या
ہے وہ آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گی۔ اچھا آپ طنز کر رہے ہیں؟ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میری پزل کا آخری ٹکڑا بھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو علم تو ہے؟ پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ہاں؟ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کس لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، وہ اس لیے کہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ مطمئن تھی